فیکٹری و گودام میں آتش زدگی، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غم خواری۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرفیانوں کی جانب سے یان مارکیٹ سائٹ ایریا باب المدینہ کراچی کہ میرے دکھیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب رکن شورا نے مجھے یہ افسوسناک خبر مجھ تک پہنچائی۔ یان مارکیٹ میں آگ لگ گئی سائٹ ایریا میں اور 20-30 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اور ایک ایک بندے کا، ایک ایک فرد کا شاید کئی کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ یہ بیچارے سب آزمائش پہ آ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، یہ بیچارے یان مارکیٹ والے جو عاشقان رسول آزمائش میں آ گئے ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ ان کے جتنے اموال جل گئے، جو نقصان ہوا، یا اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، ان بیچاروں کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ان میں جو بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اس کے حلال کی جستجو میں لگے رہیں، اور یا اللہ ان سب پر رحم و کرم فرما، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما، اور یا اللہ اس آگ کو ان کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے دکھیارے اسلامی بھائیوں، صبر کیجئے، ہمت سے کام لیجئے، کیونکہ بے صبری سے ظاہر یہ مشکل تو آسان ہونی نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو کہتے پھرنے سے، ہو واویلا مچانے سے صبر کا ثواب بھی ضائع ہو سکتا ہے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مدنی پھول اس قدر جھنجھوڑنے والا ہے، چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا اشعث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم صبر کرنا چاہو تو ایمان اور اجر کی امید پر صبر کر لو، ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جائے گا۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، پہلے بندہ تھوڑا بے قرار ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ شریعت کی حد بھی توڑ دیتا ہے، اس طرح کے گلے شکوے شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اب یہ صبر وہ بات نہ رہی نا، صبر تو اول صدمے پر ہوتا، جیسے مصیبت پہنچی بندہ صبر و تحمل کا مجسم بن جائے۔ تو بہرحال یہ کہ صبر کرنا چاہیے، اس میں آخرت کا بھی اجر ہے، دنیا کے بھی فوائد ہیں اس میں۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صبر و ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ مقام شکر ہے کہ صرف مال گیا، جان نہیں گئی۔ جان چلی جاتی پھر مال تو ویسے ہاتھوں کا میل ہے، آج نہیں تو کل پھر آپ کما لیں گے انشاءاللہ، پھر پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ صبر و ہمت سے کام لیجئے، اور اس کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوئی مطلب ہے نا کہ عبرت کا سبب بنائیے۔ رمضان کی آمد ہے، نیکیوں پر کمر بستہ ہو جائیے۔ رجب میں عبادت کا بیج بونا ہے، شعبان میں آنسوؤں سے اس کی آبیاری کرنی ہے، اور رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹنی ہے انشاءاللہ۔ ظاہر نصیب آپ میں سے کچھ ایسے بھی سہے ہوئے تیار ہو جائیں، ہمارے ساتھ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں۔ ہمت کریں، دیکھو کیا ملتا ہے، وہ ملے گا جو زندگی بھر شاید آپ کو نہ ملا ہو۔ عبادت کا ایسا ذوق ملے گا انشاءاللہ، آخرت کی ایسی سوچ نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھ گناہگار کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک بار پھر میں آپ سب سے تعزیت کرتا ہوں، آپ کا جو نقصان ہوا اللہ کرے کہ اس کی تلافی ہو جائے، نعم البدل مل جائے، سب خوش رہیں، آپ کے گھر والے بھی خوش رہیں، آپ شاد و آباد رہیں، دونوں جہان کی بلائیاں آپ کا مقدر بنے، اور یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.